बुरे के पास बैठोगे तो बुरा, इसलिए अच्छों के पास बैठना चाहिए। चंगे संग तरे, जो अच्छों के साथ मिल गया वो तर गया। निजामुद्दीन औलिया बैठे हुए हैं, वो फिर हाजिर हो गए। कदम बोसी की, हाथ बोसी की, कदम बोसी की, बैठे, हाथ बांधे हुए हैं, सर नगू है, आंख बंद है। तसव्वुर शेख का सामने बैठ कर भी हो जाता है। ये नहीं कि सामने पीर दे बैठो और किसे ले मैं तेरे ही झोनू वेंदा पे ना सुन लो। सामने बैठो हो पीर ते वेंदा होर नू पे कहे जी मैं तो दे च तन्नू वेंदा पे फिड़े मुंह भाई उसकी मुरीद पे पीर के सामने बैठ गए, हाथ बांधे हुए हैं। तो आपने फरमाया अमीर खसरो ऐ नसीरुद्दीन नसीर चाह देहलवी किस रास्ते से आए? अर्ज की सरकार हम शाह शरफुद्दीन बू अली कलंदर पानीपत करनाल के रास्ते से आए हैं। आपने फरमाया भाई उनको मिला करो ना, मैं जो तुमको कहता हूँ उनको मिला करो। एक दफा फिर आ रहे, क्योंकि जब वापस जाते तो काम शुरू करते तो फिर पीर की याद सताती, पीर की याद आंखों पे आती और दिल पे महव हो जाती, दिमाग पे आ जाती। उसी वक्त हफ्ता डेढ़ रहना, फिर कहना चलो पैदल सवारा हुआ करता था, पैदल चला करते थे। या वो अमीर कबीर थे या सवारी किसी के ऊपर बैठ जाते। एक हफ्ता नहीं गुजरना तो अपने शेख को मिलने के लिए चले जाना। एक थे साल गुजर जाना, मुँह साथ कोई नहीं होंगे, कुर्बान जाइए मुरीद को। कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले? हर हफ्ते के बाद, बल्कि हफ्ते के अंदर अंदर, हफ्ते के दिन, हफ्ते में 2 दिन अपने सरकार को मिलने के लिए जाते। एक दफा आए, फिर मिले सरकार को। हाँ भाई मैंने किस रास्ते से आए? जनाब बूली कलंदर पानीपत का, उनको मिला करो। ठीक है सरकार। एक दफा फिर आ रहे थे तो ख्वाजा हजरत नसीरुद्दीन नसीर चिराग देहलवी और अमीर खसरो आ रहे थे। तो नसीरुद्दीन नसीर चिराग देहलवी ने कहा अय अमीर खसरो, हमारा सरकार, हमारी पीर, हमारा रहबर, हमारा हादी, हमारे शेख फरमाया करते हैं कि कलंदर पाक को मिला करो। आओ सामने बैठे हुए हैं, मिल लेते हैं। हाँ हजरत अमीर खसरो, हाँ चलो ठीक है मिलते हैं। बैठे हुए हैं, एक सफ है वो भी मैली सी हुई है, फटी हुई है, कोई बिस्तर नहीं, कोई आला उला बिस्तर नहीं, साफ नहीं है। वो कलंदर है ना, जहाँ बैठे बैठे चाहे वो महल्लों पे बैठ जाए, चाहे अरूड़ियों पे बैठ जाए, जहाँ दिल आया बैठ गए, जहाँ दिल आया बैठ गया। रूड़ी से एक बात मुझे याद आई, एक वली था वो बैठा हुआ था अरूड़ी के ऊपर, एक बादशाह से गुजरा, वो कहने लगा और फकीरा किमें गुजरती है? आप मां जा जांदा रहो, तू पूछ के की कहना? नहीं नहीं जी अरूड़िया तो बैठा, किमें किदा गुजरन रही है ਤੁਹਾਡੀ? आप मां सुन फिर, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुमसे भी अच्छी। वो आंदा भाई मैं मोहल्ला से सोना, मैं मोहल्लों में सोता हूँ, कलीन होते हैं जहाँ मैं कदम रखता हूँ, एक मिट्टी अंदर नहीं जा सकती। रेजा तू अरूड़ियों पे बैठा है, बदबू आ रही है, खराब जगह पे बैठा हुआ है, तो कह रहा है कुछ तुम्हारे मेरे जैसी, कुछ मुझसे भी अच्छी। वो कैसे? मैं बादशाह हूँ। अब सुनो, तू बादशाह कौन है? हम जिनको मानने वाले वो तो बादशाह अता करने वाले। तो बादशाह नहीं, अल्लाह बादशाह है, मोहम्मद बादशाह है, अपना पीर बादशाह है, तू बादशाह सल्लम। वो कहने लगा भाई फिर भी बताओ तो सही, मेरे जैसी कैसे, मुझसे बड़ी कैसे, आला कैसे? सुनो फिर, अगर तू नहीं बाज आता तो सुनो, तुम्हारे जैसी उस वक्त जब तू मोहल्लों में सो जाता है, मैं अरूड़ियों पे सो जाता हूँ। तुम्हें नहीं पता अरूड़ी पे पड़ा हूँ या मोहल्लों में? अलनौम अखूत मौत, मौत नींद की बहन होती है। तुम्हें नहीं पता मोहल्लों पे पड़ा है, मुझे नहीं पता अरूड़ी पे पड़ा हूँ, मुझे नहीं पता मोहल्लों में हो अरूड़ी पे। तुम जब सो जाते तुम्हें नहीं पता कि अरूड़ी पे हो या मोहल्लों में, तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारी हमारी क्या लगी जी एक जैसी, मुझसे आला कैसे? अब सुनो, मोहल्लों में जब तू बैठ के शराब पीता है, जुए खेलता है, बदकारियां करता है, वो तुम्हारी रात से मेरी रात आला होती है, क्योंकि तुम उधर शराब पीते हो, मैं इधर अल्लाह अल्लाह करता हूँ। तुम्हारी रात से मेरी रात आला है। वो बादशाह ऊपर वो जो बग्गी होती है ना, उससे नीचे आया तो कदम को बोसी की, कहने लगा सरकार आप जहाँ हो आप सबसे आला है, इसलिए जो वली होता है उसकी सबसे आला जिंदगी होती है। याद रखना ये मेरी बात। अच्छा, वो कलंदर पाक थे बैठे हुए, उन्होंने अरूड़ी वो जैसे वो सब फटी हुई थी, वो उन्होंने कहा नसीरुद्दीन नसीर चिराग देहलवी और अमीर खसरो आप गए, आप बैठे हुए हैं। आप जाकर वो भी बैठ गया, अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने जवाब ही नहीं दिया। कलंदर पाक मालूम नहीं बैठे भी हुए हैं या सरकार की महफिल में है, बैठे हुए हैं, आप आंखें बंद हैं। इतने में आप आवाज दी और कहा अस्सलाम वालेकुम, दूसरी बार फिर खामोश, फिर कहा अस्सलाम वालेकुम,
میں نے جیسے پڑھا ہے ویسے آپ کو یہاں کر رہا ہوں دوستوں. پھر خاموش. اچانک آپ وہ بیٹھ گئے. یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو ہاتھ لگائیں، نہیں، جانتے ہیں کہ یہ کلندر پاک ہے. اگر آنکھ اٹھا دی نیست و نبوتی، آرام سے وہ ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی صف کے اوپر بیٹھ گئے. کافی دیر ہوگی. اچانک آپ نے آنکھ اٹھائی، دیکھا دو شخص بیٹھے ہیں. ہم کون لوگ ہو تم؟ کی سرکار ہم درویش ہیں. تمہارا کیا نام ہے؟ کی سرکار میرا نام نصیر ہے. تھا تو نصیر الدین نصیر چراغ دہلوی. ادب کیا، انکساری کی، میٹے ادب، کیونکہ وہ کلندر پاک ہیں، وہ اعلیٰ ہیں، اس لیے وہ بیٹے تھے. عاجزی کی اور کہا میرا نام نصیر ہے. اب تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے بھی عاجزی کی، انکساری کی، عرض کی سرکار میرا نام خسرو ہے. اب خسرو بھنڈ. آگ لگ گئی، غصہ آ گیا. اتنا اعلیٰ اور امیر کبیر بندہ ہو کر، اور اتنے کوئی امیر بندہ ہوئے تو بندہ نے گور کے ویکھے چاہتا، ویکھے کہ نہیں ہوئے. ایک غریب بندہ اگر کسی امیر نو ویکھ لے نا کھکا ڈکے، اس گڈی روک لینی نہیں. اسے کہو ویکھے کہ نہیں ہوئے مینوں؟ انہوں اللہ اکھاں دیتیاں بس ویکھے کی جی مرضی ویکھے بھائی، بس ویکھے کیوں ہوئی گا؟ پھیر باوے وہ بس چلے پھیر مار دے. ہاں دیکھا کیوں؟ حضرت امیر خسرو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھنڈ. غصہ آ گیا. طاقتور تھے کلندر پاک، اس لیے خسرو نے کچھ نہ کہا، آنکھیں بند ہیں. پھر کہا کلندر پاک نے، شاہ شرف الدین بو علی کلندر پانی پت کرنا. کہنے لگے تیرے پیر کا کی نام ہے. جب پیر کا نام آیا، جب شیخ کا نام آیا، ٹھر گئے. جب رہبر کا نام آیا، ہادی کا نام آیا، مولا کا نام آیا، اپنے پیر کا نام آیا، ٹھر گئے. کہنے لگے میرے پیر کے نام حضرت نظام الدین اولیاء زر زر بف سر گوئے اللہ. اب نہ تعریف کر رہے او نظام ماچی. جب یوں کہا آگ اور بڑھ گئی. وہ ظاہری آگ نہیں تھی، جو باطن والی آگ ہوتی ہے، جو اندر والی آگ ہوتی ہے وہ زیادہ دہتی ہے اور زیادہ اس کے شعلے ہوتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھنا. اور ظاہری آگ چلی تو ختم ہوگی، جی باطنی آگ ہوتی تو مکتی ہی نہیں. اور آگ لگ گئی. آپ نے دیکھا ان کو یہ کیا کہہ رہے ہیں. ماں اور تیرے پیر کی نام ہے. دادا پیر کا نام آ گیا. کہا حضرت بابا فرید نائک شکر رحمت اللہ علیہ. آما چپ، وہ بے پیر. اور آگ لگ گئی. اتنی اسنا میں وہ ایک شخص، اس نے پیالہ پیش کیا، غالباً لبن ہے یا وہ کوئی بوٹی وغیرہ، کوئی مشروب ہے کوئی پینے والا، پانی وغیرہ، وہ لا کر پیش کیا. آپ کلندر پاک شاہ شرف الدین بو علی کلندر پانی پت کرنا. آپ انگشت جو ہے نا وہ بانے ہاتھ کی چیچی وہ اپنے نوزی میں لگائے ہوئے ہیں، اندر مار رہے ہیں. وہ غلاظت ساتھ لگی ہوئی تھی. جب اس نے پیالہ پیش کیا، واہ واہ، پیالہ وہ مشروب ہے، کوئی پانی ہے یا دودھ ہے یا کوئی چیز ہے، وہ جب پیش کیا، وہ جو انگشت ہے، جو چیچی ہے، اس پیالے کے اندر جو پانی تھا اس میں پھیر دی. انگلی غلاظت ساتھ لگی ہوئی ہے. جب انگشت باہر نکالی، وہ شنگ اسے کہتے ہیں، چیچی جب باہر نکالی وہ غلاظت اندر رہ گئی. وہ انگلی جو ہے وہ چیچی وغیرہ جو شن ہے وہ صاف ہو گئی. اتنے میں آپ نے پیش کیا، خسرو پیو. پر آ کر نہیں میں پیندا. غصہ ہے. پہلے اتنی پوچھ رہے تھے تم بھنڈ ہے اور تمہارا پیر ماچی ہے، تمہارا دادا پیر بے پیر ہے. اتنی جلالیت دے کر پھر کہنے لگے پیالہ پانی کا پیو. نہیں پیتا میں. انکار کر دیا. اسی وقت آپ نہیں پیتے تو نہ پی. آپ نے امیر کو دے دی. دو امیر تم پیو، نصیر تم پیو. نصیر نے پکڑا پیالہ اور غٹا غٹ پی گئے. جب پیا، جو ہی پیالہ نیچے کیا، منہ سے ہٹایا، اسی وقت حال میں آ گیا. کبھی دائیں جھومتے ہیں، کبھی بائیں جھومتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. خسرو نے کہا یہ کیا ماجرا ہو گیا. اس نے بازو کو پکڑا، نہ السلام علیکم کہا نہ وعلیکم کہا. بازو کو پکڑا، کھینچا، لے نکلے، چلے گئے. آستانہ کھلا تھا. نظام الدین اولیاء تشریف فرما ہیں. جب مرید ہوئے تھے نا نظام الدین، تو پیر نے اسی دن کہہ دیا تھا تو نظام الدین اولیاء ہے. زہ قسمت یار، پتہ نہیں کتنی محنت بعد اگلے لیتے. تو پہلے دن جب مرید ہونے لگے، میں نے پڑھا ہے، نظام الدین جب بیعت کرنے لگے،
جب اس کے شیخ نے ہاتھ بڑھایا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سبق دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا تو نظام الدین اولیاء ہے. واہ واہ, پہلے دن ہی اولیاء کر دیا. انہوں نے مہربانی میں جس پہ نظر ایک بار کرتے قسم خدا کی تاج پہلے دن ہی مرید کر دی. ہر شہزاد تو نظام الدین اولیاء ہے. اچھا کوئی بندہ بھی کہے نظام الدین نہیں کہے گا, جو بھی کہے گا اس کے منہ سے یہی نکلے گا نظام الدین آگے, یا محمد نظام الدین یا نظام الدین حسین یا نظام الدین نہیں کہتا. جو بھی کہتا اس کے منہ سے, کیونکہ پہلے دن ہی شیخ نے اولیاء کر دیا, پہلے دن ہی یہ کہہ دیا تو نظام الدین اولیاء ہے. جو بھی بندہ کہتا ہے جہاں بھی نام ان کا لکھا ہو تو یہی لکھا ہوتا ہے, کوئی پڑھے بھی کوئی بولے بھی یہی کہتا ہے نظام الدین اولیاء. کیونکہ ولی کی زبان سیف اللہ ہوتی ہے, جو چل گئی سو چل گئی, جدھر چل جائے ادھر چل جاتی, بچنا چاہیے. اچھا آپ آستانہ کھلا تھا جس طرح یہ دروازہ سرکار نیازن پاک کا کھلا ہوا ہے نا, اس طرح بند نہیں ہوتا, وہ بھی آستانہ کھلا رہتا تھا. جب آستانہ وہ کھلا تھا تو وہ آئے تو جو نصیر الدین نصیر چراغ دے رہی ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے, آنکھ مست ہیں, لڑکھڑائے ہوئے ہیں, مستی حالت میں ہیں. کلندر پاک نے کلندریت بھر دی, کلندر بنا دیا اور جھوم رہے ہیں, وجدان کی صورت پہ ہیں. جب آگے آئے نصیر امیر خسرو نے پکڑا ہوا ہے, جب آگے آئے تو آپ نے دیکھا نظام الدین نے آم ہو لینا امیر نے تھا, لے نصیر گیا. فیض تھا نا وہاں, ہمیں لینا امیر نے تھا, لے نصیر گیا. جب قریب آئے آگ بگولا ہے, آنکھیں لال ہیں امیر خسرو کی, اور وجود کپ کپی میں ہے. ہاتھ کو بوسا کیا, قدم کو بوسا کیا. وہ نصیر کو پتہ ہی نہیں کہ کدھر بوسا کرے, وہ تو فیض میں بھرپور تھے, قطبیت کی حالت میں تھے, وجدان کی حالت میں تھے. اور بیٹھ گئے, بٹھا دیا. میں بھائی خسرو کلندر پاک کے پاس گئے تھے تم لوگ؟ ارگی سرکار گئے تھے, جانتے تو ہیں, اس لیے تو کہہ دیا لینا امیر نے تھا, لے نصیر گیا. جانتے بھی ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں. اللہ بھی جانتا ہے کائنات میں کیا ہو رہا ہے, پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں نیچے کیا ہو رہا ہے. جانتا تو ہے نا, پھر بھی پوچھتا ہے, یہ حجت تمام ہے. اچھا وہ آپ نے فرمایا اے امیر خسرو کیا ہوا؟ ارگی سرکار وہ ہم آپ فرمایا کرتے تھے کلندر پاس جایا کرو, کلندر پاک کے پاس ہم گئے تو بیٹھے ہیں. انہوں نے وہ نجس یوں مجھ سے پہلے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام خسرو ہے آزی کی. ان کا خسرو بھنڈ. تو آپ نے کلندر پاک نے سچ کہا ہے. جناب وہ کیسے؟ جب بھی تو میرے پاس آتا ہے تو کیا کرتا ہے جناب, وہ پاؤں میں گھنگرو باندھ کر آپ کے سامنے ناچتا ہوں, رقص کرتا ہوں. تو آپ بھنڈ اور کی کر دینے بہت ششدر ہوئے. اور کیا پوچھا؟ ارکی سرکار یہ پوچھا تمہارے پیر کا کیا نام ہے؟ میں نے بڑھا چڑھا کر نام لیا نظام الدین اولیاء. وہ کہنے لگے نظام ماچی. آپ نے فرمایا بھائی میرے دہلی میں کتنے تندور ہیں؟ تندور کتنے ہیں؟ اور سرکار 101. ہم کتنے چلتے ہیں سرکار؟ تمام چلتے ہیں. ہر بندہ جہاں سے بھی آئے اس علاقے کے تمام علاقے کے آپ کے لنگر پلتے ہیں اور کھاتے ہیں. آپ میں کوئی بندہ ایک تندور لگا لے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ سرکار ماچھی. تو آپ میں میرے 101 تندور ہے. اگر کلندر پاک نے کہہ دیا تو پھر کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آئی؟ میں گتنے جی بیٹھے ہوئے سوری کوئی ہاتھ سے چھڑ دینا سن لو. میں ہاتھ سے نکال کرتا پیا کیوں بھائی کہ ہاتھ چھڑتا ہے سن لو قربان میری جان. اچھا یہی لگتا ہے پیر مزاق کرتا پیا سن لو. اچھا کلندر پاک نے فرمایا بھائی کسی کا ایک تندور بھی ہو اسے لوگ ماچی کہتے ہیں. میرا 101 تندور ہے, میرا قسم تو ماچیوں جیسا ہے نا. کہنے لگے جی سرکار. اور کیا پوچھا جناب؟ یہ پوچھا تیرے پیر کے پیر کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا حضرت بابا فرید گاہ شکر رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ کہنے لگے بے پیر. تو ہمیں وہ کلندر پاک نے سچ فرمایا ہے کیونکہ 80 سال کی عمر تھی, 90 سال کی بلکہ 80 سال کی عمر تھی تو بیعت کی حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے. کسی نے پوچھا جناب کتنی عمر ہے؟ آپ کی 90-80 سال عمر تھی. تو آپ میری 30 سال عمر ہے. سرکار وہ کیوں؟ آمد جب میں نے بیعت کی 30 سال ہو گئے. پہلی سائے رائے کہاں گئی؟ جب بیعت کیا ہے اس وقت میری عمر شروع ہوئی ہے. یاد رکھنا جب بندہ بیعت ہوتا ہے یوں ہوتا ہے جس طرح ماں کے بطن سے آج پیدا ہوا ہو. یاد رکھنا یہ میری بات. اچھا آپ نے فرمایا جب میں بیعت کی اس وقت میری 30 سال ہو گئے ہیں. بیعت جب سے میں نے کیا پچھلی ساری رائے کہاں گئی؟ اس لیے میری 30 سال عمر ہے. اور آپ فرمانے لگے بھائی بابا نے پچھلی عمر جا کے بیعت کی تھی, پہلے تو بے پیر ہی رہا ہے نا. مر گیا مردود نہ فیتہ نہ درود لا شیخ نہ لہو لا دین نہ لہو. سرکار کا فرمان ہے جس کا شیخ نہیں اس کا دین بھی نہیں. اچھا ایک بات ذہن میں آئی
حضرت جنید